بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں. السلام علیکم. آج چھوٹے چھوٹے کمنٹس ہیں آپ لوگوں کے، تو جیسے آپ کی فرمائش پروگرام ہوتا ہے تو پہلے ہم ان کو لے لیتے ہیں، مزے مزے کے ہیں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. سر سوتن پر ویڈیو بنا دیں. تو کیوں بنا دیں؟ جس کی ہے اس کو بھگتے ٹھیک کرے. اور وہ صرف اپنی منمانی کرتی ہے، شوہر کو ولگر ہو کر دکھاتی ہے. استغفر اللہ. بیٹا شوہر کو وہ کیا ولگر ہو کے دکھائے گی؟ انفیکٹ آپ کو غصہ زیادہ ہے تو نہ غصہ کیا کریں، ادروائز آپ کی شوہر سے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے. شوکے سے تو آپ کے پہلے ہی خراب ہیں. کچھ چیزوں کو نان ایشوز ہوتے ہیں، ہم ان کو بات کر کے بڑی کر لیتے ہیں، تو اس لیے اوائڈ کریں، بہتر کریں. اب ایک ریئلٹی ہے، اس کو مان لیجئے. اور آپ اس کی اماں تھوڑی ہو کہ اس کا آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے، اس کا ولگر پن بھی کم کرنا ہے. تو جیسے وہ کپڑے پہنتی آپ کے شوہر کو پسند ہے، اوکے، اپنے کمرے میں آپ بھی جیسے مرضی پہنیں. سر اکثر شوہر ان گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں. اچھا جی، ویسے شوہروں کی اکثریت یہی بات اپنی بیویوں کے بارے میں کہتی ہے. اور السلام علیکم سر. 20 سال شادی کے ہونے کے بعد بھی مائنڈ ویسا ہی ہوتا کہ کیا کیا جائے؟ بیٹا انسان کو اپنے خیالات اور مزاج اور عادتوں کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے، پکی ہوتی ہیں، نہیں بدلتی. اگر شوہر بات بات پر بے عزت کرے تو کیا پھر بھی بیوی آپ کرے؟ یہ سوال بنتا ہے اصل، کہ اگر شوہر، ویسے بائی دا وے، کیا جب آپ نے رشتہ پسند کیا تھا سوری، تو ایک اب نارمل آدمی کو دیکھ کے پسند کیا تھا؟ اس وقت تو وہ بات بات پہ نہ گالی دیتا تھا، نہ بات بات پہ بے عزت کرتا تھا، منہ جھکا کے، رومال رکھ کے، اور آپ کے گھر بھی آتا تھا. سب چیزیں بالکل ٹھیک تھیں. کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے رویے کی وجہ سے یا آپ کی باتوں کی وجہ سے اگلا بندہ اتنا تنگ آ جاتا ہے. لائک اگر ایک ہفتہ اس نے اظہار محبت نہیں کیا، مہینہ نہیں کیا، تو جب کرے تو بسم اللہ کر کے اس کو قبول کر لیں. ہر خاتون 100% میں کہہ رہا ہوں، 99 نہیں، آگے سے کہتی ہے لے تینوں ہن یاد آ گیا، پورا مہینہ بھولا رہے، میری تعریف نہیں کی. اچھا اگر آپ کی سالگرہ آ گئی، اس نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ کر دیا، پچھلے سال تو نہیں کیا تھا، تو آپ کے پاس یہ جو ریڈی میڈ تانا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا بندہ گالی نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا؟ یعنی کچھ شوہر ہیں جو پھر اتنے تنگ آ جاتے ہیں آپ کی مستقل زبان درازی کی وجہ سے، تو براہ کرم ان کو الزام دینے کی بجائے، کیونکہ ان کو الزام دیں گے پھر بے عزتی ہوگی، پھر بے عزتی ہوگی، اب پھر ڈسٹرب ہوں گے، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو بات بات پر بے عزت کرے. بیٹا کوئی آدمی بھی ذہنی طور پہ اب نارمل نہیں ہوتا ہے جو بات بات پہ کسی کو بے عزت کرے. یہی آدمی باہر ٹھیک ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں باہر وہ جال سازی کرتا ہے، پوز کرتا ہے، یعنی پوری دنیا کے ساتھ ٹھیک ہے، ایک بندی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے. تو ہم انصاف کا تقاضا ترازو لے کے اگر بیٹھے تو جہاں زیادہ لوگوں سے اس کی ڈیلنگ ہے، اس کو وہاں اب نارمل ہونا چاہیے، ایک کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن الٹ ہے تو جس کے ساتھ الٹ ہے اس کو اپنے طرز عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ ہے IHTACH گل، یو آر گریٹ سر. بیٹا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، یہ لفظ گریٹ مجھے نہیں کبھی لگتا انسانوں کے لیے سوٹ کرتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے اچھا لگتا ہے. وہ سب سے بڑا ہے، عظیم تر. انسان تو بیچارے سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کوئی کسی بات میں اچھا، کوئی کسی، تو اس کے لیے لفظ ذرا تھوڑا یعنی سپرلیٹو نہیں کرنا چاہیے استعمال. سر آواز کافی کم ہے، آپ کی یا ہماری؟ اوکے. اور پرفیکٹ ایگری. سر جو مرد کو تو کر کے بات کرے، بات بیسٹ بھی اسی کی باتیں کرے، گالیوں سے اپنی وائف کو، اس کے ماں باپ کو مل کے جائے، پھر خود چلا جائے کہ لینے نہ آئے. اچھا یہ تو وہ اس پہ ہم بات کر چکے. اوکے. یہ سر لٹرلی دس از دا بیسٹ ویڈیو ایور. یہ آپ نے کس کے بارے میں کہا؟ یہ انہوں نے کہا پاورفل
sentences can, صرف 2 باتیں وہ جو خواتین کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. اور جناب اگلا سر لٹرلی دس از دا، اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اور 200% agreed with your points. Please respect newly bride and her basic necessities. At least mention oldest bathroom and bathtub mug and arrange popular lights in the room. بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن گزارش یہ ہے جب آپ کے گھر سے ان کے بیڈ اور فرنیچر لے کے جاتے ہیں اور یہ فریج وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو ان پہ خرچہ بہت زیادہ اٹھتا ہے. ان میں کا چیز کم کر دیں، ان کا بات ٹھیک کرا دیں. چونکہ جہاں عورتیں ہیں، عورتیں آسانی نہیں آنے دیتی، مجھے معاف کیجیے گا. یعنی اگر وہ عورت اس کی بھی ماں بن کے سوچتی تو اپنی بہو کے لیے وہ باتھ روم کو سب سے پہلے فرنش کرائے. جہاں جہاں سسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے باتھ روم بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں. یعنی ایون نیچے کمبائنڈ کچن ہو پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے اوپر کچن بنا کے دیتے. ایون میں نے جیٹھوں کا دیکھا کہ اگر وہ گھر میں بڑے ہیں اور وہ اپنے نئے دلہے کے لیے پورشن بناتے ہیں تو یہ مکمل ہوتا ہے. ساسیں نہیں کرنے دیتی. اللہ ان کو ہدایت دے. ویسے ساس کو ہدایت آئے یہ کم ہی آتے دیکھا ہے. اور السلام علیکم سر، کیا حال ہیں؟ یہ یوزر، اصل میں نام اس لیے نہیں پڑھا کہ یوزر اور آگے ABC لکھی ہوئی ہے. ہر جی اللہ جی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. جی بہت شکریہ، 100% سچی بات کرتے ہیں آپ. السلام علیکم سر، میرا نام نمرا ہے. اوکے، اور جزاک اللہ. لے جناب اتنے سارے سر جی معذرت کے ساتھ املا کی غلطی ہوئی. ہاں یہ میرا خیال سارے بچوں کی اردو خراب ہے، ہمارے ایڈیٹرز کی بھی اردو کافی خراب ہے. تو وقتاً فوقتاً ان سے بڑی محبت سے گزارش تو کرتے رہتے ہیں پر انسان غلطی کا پتلا ہو جاتی ہے. تو کبھی کوئی ہو جائے تو معاف کر دیا کریں. جان بوجھ کے ہم نے نہیں کرتے پر انسانی وہ ہے، ایک کمی بیشی تو ہو جاتی ہے نا. دوسری بات، اگر مرد عورت کی ورجینٹی کا پوچھتا ہے شادی سے پہلے، یہ حق تو عورت کے پاس بھی ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے، پوچھ لیا کرے. اور یہ ویسے وہاں پوچھنا بنتا ہے جہاں آپ کو شک ہو. تو اگر شک نہ ہو پھر تو نہیں بنتا، پھر بلا وجہ پنگا نہیں لینا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے آنے والے کچھ برسوں میں دونوں خاندان ایک دوسرے کا ٹیسٹ ضرور کروایا کریں گے. اس میں بہت سارے فائدے ہیں. مرد کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، خاتون کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں. ماشاءاللہ سر آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے. انہوں نے تقریر لکھا ہوا ہے، اور بیٹا تقریر وہ ہوتی ہے آوے آوے جاوے جاوے، تو میں وہ تقریر تو نہیں کر رہا ہوتا. اور مردوں کی ورجینٹی کو بھی ذکر کر لیں. میرے بیٹے دونوں کی ورجینٹی اہم ہے، یہ دونوں کی عزت ہے، دونوں کا وقار ہے. جب بھی کوئی لٹے گا یا لٹائے گا تو اپنی عزت لٹائے گا نا. تو گناہ بھی ہے، یہاں بھی آپ دوسروں کی نظر سے گرتے ہو، بے عزتی بھی ہوتی ہے. سو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے. سر جی کبھی بیٹوں، السلام علیکم سر، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک کے بعد ایک سچی بات آپ کرتے ہیں، بہت شکریہ. اور جناب ایک بات سچ، یہ سید ریبل، چلے جی بہت شکریہ. اور بھٹی ہی سوچی آنیسٹ انسان ہیں آپ بھی. چلیں ماشاءاللہ، سدا خوش رہیں، بہت شکریہ. اور فرسٹ ویو، چلیں جی آپ بھی خوش رہیے. اور آخری ہے جی سر، ضروری تو نہیں کہ مسئلہ بنے. میں نے بہت سی سسٹر کو خوش باش ایک گھر میں رہتے دیکھا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں اس پہ ہم نے لڑائی تھوڑی ڈلوانی ہے، آپ کی بات ہے، مجھ سے ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں. لیکن اب آج کی اس فرمائشی پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے میں ہم پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم.